اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شفقت پانی کے قطرات، ریت کے ذرات، ہوا کے جھونکوں، سورج کی کرنوں، زمین و آسمان کی وسعتوں، زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ وسعتیں لیے ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور شفقت۔ رب کریم کا ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے، اور اس کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تقوی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رب کریم کی رحمت اس قدر وسیع اور عریض ہے، اگر کوئی چڑیا سمندر سے ایک چونچ بھر لے تو کیا سمندر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر کائنات کے تمام جن و انس کی حاجات اور ان کی تمناؤں کو، ان کی حسرتوں کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے، اللہ رب العزت کی رحمت کے سمندر میں چڑیا کے چونچ بھرنے کے برابر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے میری رحمت اور شفقت ہر آن ہر شان میں ان کے قریب تر ہوا کرتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے فضل کی انتہا دیکھیے، اس کے فضل اور اس کے کرم کی انتہا یہ ہے، اس کی ذات مہربان نے اپنے لیے یہ پسند فرمایا کہ میری شفقت میرے غصے پر، میرے غضب پر، میرے قہر پر ہر آن ہر شان غالب رہے گی۔ اس نے عرش معلی پر اپنے کرم سے یہ لکھ رکھا ہے ان رحمتی غالبت غضبی، یقیناً میری رحمت ہمیشہ میرے قہر اور میرے غضب پر، میرے غصہ پر غالب ہے۔ سبحان اللہ، ان رحمتی غالبت غضبی، اس رب العزت نے، اس رب کریم نے عرش معلی پر اپنے کرم سے ہی لکھ رکھا ہے ان رحمتی غالبت غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر، میرے قہر پر غالب ہے۔ انسان کو اس کی رحمت کا اس طرح طلبگار ہونا چاہیے کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں نے اپنے گلشن حیات کو گناہوں کے جھگڑوں، غلطیوں اور جرائم کی آندھیوں سے برباد کر لیا ہے۔ میری وادی حیات کو تیرے بغیر کوئی سیراب نہیں کر سکتا، مجھے تیرے ہی در کی امید ہے میرے رب، تیری رحمتوں کا سہارا ہے یا رب، تیری رحمتوں کا سہارا ہے مجھے۔ میں اپنے گناہوں کے جھگڑوں میں، غلطیوں میں اس قدر الجھ چکا ہوں کہ تیری رحمت کے بغیر اسے کوئی سیراب نہیں کر سکتا، مجھے تیرے ہی در کی امید ہے، تیری رحمتوں کا سہارا ہے۔ جس طرح تو ویران وادیوں کو، تپتے ہوئے صحراؤں کو، اجڑے ہوئے باغوں کو اپنے کرم کی بارش سے سیراب اور سبز و شاداب بنا دیتا ہے، اسی طرح مجھے بھی میری زندگی کو، میری حیات نو کو، اسی طرح مجھے حیات نو سے ہمکنار کر دے۔ جب یہ کہتے ہوئے انسان کا دل نرم، انسان کا دل موم اور اس کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اتنی دیر میں رب کی رحمت خداوندی اس کی روح کو تھپکیاں اور دل کو تسلیاں دیتے ہوئے ان الفاظ میں اسے حیات نو کی امید دلاتی رہتی ہے، اسے حیات نو کی امید دلا رہی ہوتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کبھی، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے کتاب لکھی جو اس کی جناب میں عرش پر موجود ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے، میرے غضب پر، میرے قہر پر غالب ہے۔ اور فی روایت غلبت غضبی، دوسری روایت میں ہے کہ میری ناراضگی پر غالب ہے،
متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری رحمت ان رحمتی سبقت غضبی، دوسری روایت میں ہے ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے ناراضگی پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے اور میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں، ہمیں رحمت کے سائے میں لپیٹ لے، ہمیں اپنے غضب سے بچائے، ہمیں اپنے قہر سے بچائے، آمین۔